بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کافی سوال جمع ہو گئے تھے پچھلے کچھ لیکچروں میں، کافی کنفیوژن تھی، تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں۔ ایک سب سے زیادہ جو سوال آیا تھا کہ اے سی پی ریکمنڈیشن جو لیکچر 38 39 میں نے دی تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر برسٹین کے لیکچر میں بہت تضاد ہے۔ دو تین باتیں سمجھ لینا، وہ ٹائپ 2 کے لیے تھی، برسٹین ٹائپ 1 کے ڈاکٹر ہیں، سب سے بڑا فرق یہ ہے۔ دوسرا، وہ 60 سال سے اوپر لوگوں کے لیے وہ جو سمجھانے والی بات تھی کہ 200 تک شوگر ہے تو آپ انسولین نہ لیں، دوائی نہ لیں، لائف سٹائل سے چینج کریں، یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی، کیونکہ دل کے مریض بھی ہوتے ہیں، دماغ کا بھی ہوتا ہے، یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے، تو وہ پھر لو ہو جاتی ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کبھی کھانا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو 60 سال سے اوپر ہیں، 65 سال، وہ جو ہیں انسولین نہ لیں، وہ دوائی نہ لیں، لائف سٹائل سے چینج کریں۔ اگر ان کی 7-8 بھی HbA1c رہے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ برسٹین جو ہیں یہ ٹائپ 1 کے ڈاکٹر ہیں، ان کو 75 سال ہو گئی ہے انسولین یوز کرتے ہوئے۔ اور دوسرا میں نے جو اس میں بتایا تھا کہ جو لوگ کمپلیکیشن ریورس کرنا چاہتے ہیں وہ برسٹین کے فارمولے پہ آ جائیں، جیسے آنکھوں کا ہے، گردے کی تکلیف تھی۔ یہ نیو یارک میں پریکٹس کرتے ہیں اور ہر ڈاکٹر ان کو جانتا ہے امریکہ میں، کیونکہ 75 سال ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ سب ٹیسٹ آنکھوں والا ڈاکٹر گواہ ہے، ان کا گردے والا گواہ ہے کہ واقعی ریورس ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ ٹائپ 2 کے مریض جیسے میں ہوں، میں آنکھیں یا گردے ریورس کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈاکٹر برسٹین کو اس پہ آؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ پھر لیکچر 39 ڈائٹ پہ ہی رہیں گے، وہ 7-8 پہ ہی رکھیں گے۔ میں نے بھی 15 سال 16 سال 7 7.5 8 پہ رکھی ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کمپلیکیشن ریورس کرنا چاہتے ہیں، پروٹین یوریا آ رہا ہے فرض کرو، تو پھر آپ کو ڈاکٹر برسٹین کے فارمولے پہ آنا پڑے گا، انسولین اور ڈائٹ چارٹ، وہ لیکچر 74 76 وہ سن لیں۔ تو یہ دو چیزیں کلیئر کر لیں، آپ امید ہے کہ کلیئر ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا جی 15 سے 20% لوگ آپ کہتے ہو کہ ٹائپ 2 والے وہ 1 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ٹائپ میں۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ 70 to 80% لوگ ٹائپ 2 میں رہتے ہیں، 15 سے 20% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو 15 سال سے زیادہ ہو گیا۔ ایک دوسرا، انہوں نے سلفنائی یوریا ڈرگ یوز کر لی، پرہیز نہیں کرتے رہے، ان کا پینکریاس ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم انسولین لگاتے ہیں تو ہم اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، پریکٹیکلی مطلب کلینکلی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹوٹل سب کچھ بدل گیا، نہیں، انسولین جب بھی لگے گی تو وہ ٹائپ 1 میں، ٹائپ 1 کہتے ہی اس کو ہے جو اس کو انسولین لگے۔ تو ٹائپ 2 میں بھی جس کو 15 سال بعد 10 سال بعد انسولین لگانی پڑے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کنورٹ ہو گیا ٹائپ 2 میں۔ یہ آسان طریقہ ہے، سارے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 30 سال تک چل رہے ہوتے ہیں، سب کو لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح ویریبل ہوتی ہیں، اسٹڈیز ہوتی ہیں۔ دوسرا میں جو میرا لیکچر تھا 101، اس میں انہوں نے کہا تھا فروٹ آپ لے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ میں کیٹون پہ نہیں ہوں، میں انسولین لے رہا ہوں۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ آپ لیکچر 85 دیکھ لیں، ڈاکٹر برسٹین ڈائٹ چارٹ میں نے دیا ہے، وہ 3 کھانے کھاتا ہے، وہ فاسٹنگ بھی نہیں کرتا، کیونکہ آپ انسولین لگا رہے ہو۔ جب انسولین لگا رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کیٹو نہیں کر سکتے۔ کیٹو تو ہے اس چیز کا کہ انسولین لو رکھنی ہے، آپ نے کاربوہائیڈریٹ لو رہنی ہے، تو یہ چیز کلیئر کر لیں۔ میں اس لیے فروٹ لے رہا ہوں کہ میں نے انسولین لگائی ہوتی ہے اس سے پہلے، یہ کلیئر ہو گیا۔ بیزل ڈوز رات کا زیادہ کیوں ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ صبح جو ڈان فینومینا آتا ہے لیکچر نمبر 39 میں، وہ 8-7 یونٹ تک انسولین وہ کھا جاتا ہے، اس لیے رات کا ڈوز ہم زیادہ دیتے ہیں۔ برسٹین یہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی شوگر فاسٹنگ 100 سے نیچے لے آؤ تو آپ کی سارا دن شوگر کنٹرول رہے گی۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ فرض کریں آپ کی فاسٹنگ 150 آ رہی ہے، ابھی آپ نے ناشتہ کیا، وہ 170 پہ چلے گئی، تو 170 آپ کو بہت زیادہ دکھتی ہے، اس کا مطلب 7-8 پہ چلے جائے گی HbA1c۔ اگر آپ نے 90 رکھی ہے اور 110 پہ چلے گئی ہے تو یہ بڑی سیف رینج ہے۔ اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں رائٹ ڈوز اور انسولین بڑھا کے اپنی فاسٹنگ 90-100 پہ لے آؤ۔ اب فرض کریں میں نے کچھ کاربوہائیڈریٹ بھی کھا لیا ہے تو 130 پہ چلے گئی، یہ بھی سیف رینج ہے۔ 90 to 140 ہم سیف رینج سمجھتے ہیں، آئیڈیل رینج سمجھتے ہیں شوگر کی، اس لیے وہ کہتا ہے فاسٹنگ 100 ہوگا۔ اگر فاسٹنگ ہی 150 ہوگی تو 40 اوپر جائے گی تو 190-200 پہ آ جائے گی، تو وہ مریض ڈپریس بھی ہو جاتا ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ بھی بہت زیادہ آتا ہے اس کا، یہ وجہ ہے اس کی۔ دوسرا سی پیپٹائڈ اور انسولین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہوما IR میں انہوں نے انسولین ٹیسٹ رکھا ہے، سی پیپٹائڈ نہیں رکھا، نہیں تو سی پیپٹائڈ ٹیسٹ
انسولین سے زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ انسولین لیور میں جاتی ہے, کچھ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس کی لائف 3 سے 4 منٹ ہوتی ہے, اس لیے اچھا ٹیسٹ رزلٹ نہیں آتا. لیکن ہوما یار کی مجبوری ہے, اور کوئی ٹیسٹ ابھی تک آیا نہیں ہے, لیکن ابھی وہ اس پہ سوچ رہے ہیں. سی پیپٹائڈ ایسا ہے کہ یہ لیور میں جاتا ہے, ڈیمیج نہیں ہوتا, کلیئر رہتا ہے, یہ فکس رہتا ہے. یہ دونوں کٹھے ریلیز ہوتے ہیں, سی پیپٹائڈ اور انسولین, اس لیے سی پیپٹائڈ جتنا ہوگا اتنی ہی انسولین بھی ہوگی. یہ اس کا زیادہ وہ تھا جو سب سے زیادہ میں بتانا چاہ رہا تھا. ایک سوال تھا کہ کون سی ڈائبٹیز ریورسیبل ہے, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 2 ریورسیبل ہے, ٹائپ 1 نہیں ہے. ٹائپ 1 تو پیدائشی ہوتی ہے, بیٹا سیل ہوتے ہی نہیں ہیں آپ کے, اس لیے وہ تو ساری زندگی آپ کو انسولین ہی لینی پڑے گی. آپ لو کارب کریں گے تو انسولین ڈوز کم ہو جائے گا, یہ ان میں زیادہ چیز ہے. اور دوسرا سپلیمنٹ وہ آپ نے پوچھا تھا, میں اس لیے سپلیمنٹ لیتا ہوں کہ اس ایج میں آ کے آپ کی جو فوڈ سے ابزارپشن ہے معدے کی, اسٹامک کی, وہ دوسرا وٹامن ڈی اور K2, یہ سپلیمنٹ کہیں بھی نہیں ملتا, کسی فوڈ میں بھی نہیں ہے. یہ ہمارے گراس فنش بیف, گراس فنش بٹر ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ تو یہ مسئلہ سارا. تو یہ چھوٹے سوال تھے, امید ہے کہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اچھا جی, اللہ حافظ.